رات 2 بجے کا وقت تھا۔ تیمور خان زادہ ابھی تک لیپ ٹاپ پہ لگا کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد فائلز بکھری ہوئی تھی۔ اچانک اسے دروازے پہ دستک ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلا۔ اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑی ہوئی انیکا کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے انیکا اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کے لیپ ٹاپ بند کر کے سائیڈ پہ رکھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو انیکا، یہ میرے کمرے میں آنے کا کوئی وقت نہیں، پلیز تم یہاں سے جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ نہیں، مجھے ابھی آپ سے بات کرنی ہے، وہ ضدی انداز میں اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ انیکا، ضد مت کرو، میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو اور یہاں سے جاؤ۔ مگر وہ بالکل اس کے قریب کھڑی ہوئی تھی، اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتے ہوئے بولی، آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کتنی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کے باوجود آپ کو میری محبت پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گریبان کو پکڑ چکی تھی۔ انیکا، یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ ابھی جاؤ یہاں سے، ہم اس ٹاپک پہ صبح بات کریں گے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ مگر اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، اسی وقت آپ سے بات کرنی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ انیکا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انیکا بچے، دیکھو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے چھوٹی ہو، ہم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے، اس وجہ سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ میں حسین نہیں ہوں؟ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے دور پھینکا اور اس سے کہنے لگی، یہ دیکھو مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ جیسے تمہیں عورتیں چاہیے میں ویسی ہی تو ہوں، بالکل ویسی۔ تیمور خان، میں تمہارے مقابل بالکل ہوں، تمہارے جیسی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ انیکا کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بس ہونکوں کی طرح اس حسین لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ انیکا، چلی جاؤ ورنہ میں تم پہ ہاتھ اٹھا دوں گا۔ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اٹھاؤ، مارنا چاہتے ہو ٹھیک ہے مار لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، جو کرنا ہے کر لو، لیکن کم از کم مجھ سے شادی تو کرو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ مجھ جیسے مرد سے شادی کر کے اپنی جان گنوانا چاہتی ہو؟ وہ چلایا۔ ہاں، گنوانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے کو دبوچ کر اس نے غصے میں خود سے دور دھکا دیا۔ اچانک اپنے بالوں کو بکھیرتے ہوئے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے لگی اور ساتھ ساتھ چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، جیسے وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا ہو۔ اتنے میں حویلی والے بھی جاگ چکے تھے۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کے آغا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ آغا جان کو دیکھتے ہی وہ اٹھتے ہوئے جا کے آغا جان کے سینے سے لگی اور سسکتے ہوئے کہنے لگی، آغا جان دیکھیں، اس شخص نے میرے ساتھ، اس شخص نے میری عزت۔ آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور آغا جان خونخوار نگاہوں سے تیمور خان کی طرف دیکھنے لگے۔ فراز صاحب بھی آ چکے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ تایا جان، اس شخص نے میرے ساتھ۔ آگے وہ کچھ بولی ہی نہیں تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے تایا جان کے سینے سے لگی وہ خونخوار نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ آغا جان نے آ کے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ انہوں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، آپ لوگ پاگل ہو چکے ہو،
آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بس اس لڑکی کی فضول باتوں پہ آپ لوگ یقین کر رہے ہو، جھوٹ بول رہی ہے، آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ نرمی سے انہیں بتانے لگا، جھوٹ یہ بول رہی ہے یا جھوٹ تم بول رہے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولے، دیکھو بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے، اگر ہم لوگ وقت پہ نہ پہنچتے تو تم نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہے تھے، آغا جان اس نے میرے ساتھ، وہ روتے ہوئے بولی تھی اور فوراً سے ان کے سینے میں چھپ گئی۔ اور یہ لمحہ تھا جب آغا جان کو لگا جیسے کسی نے ان کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ اپنے پوتے سے کبھی ایسی امید نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گا۔ غصے میں کہنے لگے، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم ایسا محسوس کرو گے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا اور ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، آغا جان آپ بھی مجھ پہ الزام لگائیں گے؟ بس خبردار، جو تم نے آگے مزید کوئی بات کرنے کی کوشش کی میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے اور وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی بھی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کل صبح ہی صبح سب سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لڑکی بہت زیادہ چالاک ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ بس کر دو، معصوم سی بچی پر تم الزام لگا رہے ہو۔ غصے میں انہوں نے چلاتے ہوئے کہا اور اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر لبوں پر ایک شاطرانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس شخص کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، اس کی اصل بربادی تو ابھی شروع ہونی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جلدی سے کمرے میں آ کے اس نے ایک نمبر پہ کال کی، ہنستے ہوئے کہنے لگی، واہ نوریان، تم نے تو مجھے بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا تھا سچ میں۔ فوراً سے آغا جان مان گئے ہیں، سب نے اس پہ شک بھی کیا ہے اور سب کو پتہ بھی چل گیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ، نوریان بہت شکریہ مجھے اتنا اچھا آئیڈیا دینے کے لیے۔ شکریہ کی کیا بات ہے، آخر تم میری دوست ہو، اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ اگلے دن وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ نہیں تھی، سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ سب کو یہ بتانا چاہتی ہو اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہے۔ مگر اس کی چالاک لومڑی جیسی سوچ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، جسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد آغا جان کہنے لگے، جاؤ فرحت، اسے کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ تائی جان کی طرف اس نے دیکھا۔ تائی جان اپنے بیٹے کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، ان کا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کیا ہوگا اس لڑکی نے ہی کیا ہوگا۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی، اسے کمرے میں لا کے انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اب خوش ہو جاؤ، یہی سب کچھ تو چاہتی تھی نا تم، اب تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، میری خواہش تھی آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کی، اور وہ پوری ہو چکی ہے، اور جیسے بھی مجھے پوری کرنی پڑی۔ آپ بھی کہتی تھی نا آپ مجھے کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی، تو آپ انکار کر کے دیکھیں، وہ تو اب میرا بیٹا تمہیں سیدھا کرے گا۔ تمہیں بھی اب احساس ہوگا کہ تم نے اس کی زندگی میں شامل ہو کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ واہ بھائی، نکاح کے فوراً بعد آ گئے ہو، مجھے لگتا ہے تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے فوراً سے کمرے میں آ گئے ہو۔ اس کی بات سن کے غصے میں کہنے لگا۔ وہ الماری کھول کے کچھ کاغذات نکالنے لگا۔ کہاں جانے لگے ہو؟ نرمی سے بولی تھی، اس کے قریب آئی تھی۔ ابھی تک اسی نکاح کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، آفس جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ اس کے بازو کو پکڑ کے کہنے لگی، ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے اور تم آفس جانے لگے ہو،
اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اب کیا نکاح ہوا ہے تو تمہارے گھٹنوں کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاؤں؟ کام دھندے ہیں مجھے اور بھی، ویسے بھی تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرایا ہے، اس کا بدلہ تو میں تم سے بڑی فرصت میں لوں گا۔ وہ غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے جناب، جیسے بدلہ لینا ہے لے لینا، ہمارا وجود سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ رات کو تقریباً 2 بجے واپس آیا تو وہ ابھی تک اسی حلیے میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، شاید لیٹی لیٹی سو چکی تھی۔ تیمور خان زادہ نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماما بابا کا انتقال ہو گیا تو وہ شہر میں چھوٹے چاچو جان کے ساتھ رہتی تھی، مگر اب اچانک اس نے حویلی آنے کا بولا تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے رہنے آئی تھی اور یہاں پہ رہتے ہوئے اسے تیمور خان زادہ سے محبت ہو گئی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تیمور خان زادہ نے تو اسے صاف انکار کر دیا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، اور دوسرا ہم دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور کہا شادی کروں گی تو صرف تمہارے ساتھ ہی کروں گی، تمہارے علاوہ تو میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور تیمور کو اس کی یہ بات محض بچپنا لگتی تھی، اور اس وقت جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد تو تیمور کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی تو اچھی خاصی چالاک ہے، وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی اس بات کی تو اسے سمجھ آئی تھی۔ وہ اتنا بھاری بھرکم لباس پہن کے ابھی تک سو رہی تھی، جا کے اسے چینج کر لو، اسے بولا تو اس کی بات سن کے وہ اٹھی اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ کام تو آپ نے کرنا ہوتا ہے تو مجھے چینج کرنے کا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئی، گرنے والے انداز میں اس کے قریب ہوئی، پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ تم بہت حسین ہو، اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی تو اس کے ہاتھ کو جھٹک گیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، غصے میں چلاتا ہوا بولا تو اس کی بات سن کے مسکرانے لگی۔ آپ کو نہیں چھونا تو میں کسی اور کو چھونا ہے، سب کچھ تو آپ ہی ہیں۔ اب وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی بہکی ہوئی آواز سن کے۔ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مگر کوئی بات نہیں، شرٹ اٹھاتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کے باہر آیا تو اس کے بالوں سے پانی گر رہا تھا، وہ بھی سادہ سے حلیے میں موجود تھی، اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے آئینے کے سامنے رکھ رہی تھی، اپنے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے کہنے لگی، ویسے میرا منہ دکھائی کا تحفہ تو آپ نے دیا نہیں، میرا تو دل تھا بہت دھوم دھام سے ہماری شادی ہوتی، لیکن کیا ہے نا، میں نے ہی پنگا لے لیا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ ویسے آپ بہت حسین ہیں۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے اوپر جھکی تو ایک دم سے پیچھے ہوا، کس قدر تم بے شرم لڑکی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت چاہیے، آپ نے محبت کی ہے تو بدلے میں چاہتی ہوں، مجھے خوبصورت سا بیبی چاہیے۔ وہ عجیب انداز میں اسے فرمائشیں کر رہی تھی، اور تیمور خان زادہ کی سوچ سے زیادہ وہ لڑکی بے باک تھی اور تیمور کی نظروں میں بے شرم تھی۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے دور رہو، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ جو تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کے بعد تو تمہیں میرا دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ تمہیں پتہ ہے آغا جان، بابا جان کے سامنے میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ ماما جان کو تو پتہ ہے کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو، تم کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا، نہ کبھی تمہیں تمہارا حق دوں گا۔
تمہارے حق سے تمہیں محروم رکھوں گا۔ ایک دم سے اسے غصے میں خود سے دودھ چھٹک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے مت دو محبت، یہ کہتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے وہاں سے بیڈ پہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے آیا تو بساختہ ہی نگاہیں اس کے چہرے کی طرف گئیں جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک رشتے کو لے کے جو ان دونوں کے درمیان جو رشتہ بدل چکا تھا، اس کو لے کے اس کے دل میں عجیب طرح کی فیلنگز آ رہی تھی۔ بڑی شدت سے اس کا دل دھڑکا، اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، گہری سانس لی تو فوراً سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ وہ سو رہی تھی، بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر اس شخص کو کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں اس کی طرف مائل ہو رہا تھا؟ اس لڑکی نے جتنا بڑا اس پہ الزام لگایا، کیا وہ کم تھا جب وہ اس کی طرف مائل ہوا چلا جا رہا تھا؟ فوراً سے کروٹ بدل کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیچھے اس کا لمس محسوس ہونے لگا۔ اس کے گرد بازو حائل کر کے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور وہ شخص اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اتنا اس کے قریب سو رہی تھی، آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے ساتھ یوں ہی چپکی سوئی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس شخص کی باہوں کے حصار میں پایا۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے یوں اپنے اتنا قریب دیکھ کے مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس اس کی داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی، اس کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ تیمور نے غصے میں اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹک دیا۔ پیار کر رہی تھی۔ آپ کو میرا پیار ہضم نہیں ہوتا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ دور ہٹو، یہ کہتے ہوئے اٹھ کے جانے لگا۔ جب بازو سے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گرا تھا۔ وہ گہرے سانس لینے لگی اور اس کے بہت قریب تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے دور ہو گئی۔ توبہ ہے، اتنے بھاری ہیں، باڈی بلڈر کہیں کے میرے اوپر آ گرے ہیں۔ ہڈیاں توڑنی تھی کیا؟ ویسے جان نہیں نکال سکے تو ایسے ہی آپ نے میری جان نکالنی ہے، غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، جان نکالنے کا تو دل کر رہا ہے، سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ فوراً سے اسے دودھ چھٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہری سانس لی، بساختہ ہی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کاش میں تمہیں بتا پاتی میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں، کتنا اچھا لگتا اگر آپ زندگی کے کچھ لمحات میرے ساتھ گزار لیتے، مجھے محبت دیتے، کتنا اچھا لگتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی، گویا جیسے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں اس کا نام تلاش کر رہی ہو، جیسے وہ اسے اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اچھی لگوں گی ایک دن، دیکھنا آپ مجھ سے بہت محبت کریں گے، مجھے بہت ٹوٹ کے چاہیں گے اور گھنٹوں باہوں کے حصار میں لے کے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ وہ سارا دن آفس میں رہا تھا، گھر میں ارد گرد حویلی میں ٹہلتی رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی تائی جان نے اسے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ وہ یوں ہی آ کے صوفے پہ لیٹ گئی تو تائی جان نے اسے یوں لیٹا ہوا دیکھا، تھوڑی پریشان ہوئی۔ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تائی جان چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ جتنا بھی غصہ کر لیتی مگر اسے نفرت نہیں کر سکی۔ وہ جانتی تھی بچپن سے اس نے ماں باپ کی محبت کو نہیں دیکھا، اس وجہ سے وہ نفرت نہیں کر پاتی، نہ کبھی بچپن میں کی تھی۔ بس انہیں اس چیز کا غصہ تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی میں کیوں شامل ہو رہی ہے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟
وہ نرمی سے آ کے اس کے پاس بیٹھی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ نہیں، تو پھر باہر گھومنے پھرنے کیوں نہیں گئی؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ کہتی تھی نا جب سے آئی ہو گھومنے پھرنے جاتی ہو، اس وجہ سے نہیں گئی، وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کے پاس بیٹھی۔ وہ ان کی گود میں اپنا سر رکھ گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولی تو ان کی گود میں سر رکھ کے بہت شدت سے رونے لگی اور یہ دیکھ کے وہ پریشان ہو گئیں۔ اٹھو، کمرے میں لے چلوں۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ، لگتا ہے اس نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے لے کے کمرے میں آ گئیں، اسے بیڈ پہ لٹایا۔ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوگی تمہیں؟ نرمی سے پوچھا تو اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے اوپر کمبل اچھی طرح اڑا دیا۔ چلو شاباش، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں بہت بری ہوں، تم نے میرے بیٹے پہ الزام لگایا، اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں آپ کے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ کیوں نہیں کھونا چاہتی؟ کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ بیٹا جب محبت کی جاتی ہے تو عزت سے زندگی میں شامل ہوا جاتا ہے، زبردستی زندگی میں شامل نہیں ہوا جاتا۔ اس کی بات سن کے آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی، لیکن اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس بارے میں سوچو مت، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے چپ کرا دیا۔ اتنے میں وہ کھانا بھی لے کے آ گئی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد میڈیسن دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ کمبل اتار کے اٹھ کے بیٹھ گئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اس کا دل بہت شدت سے گھبرانے لگا، اس کے سر میں تکلیف ہونے لگی، اپنے دل والی جگہ کو مسل رہی تھی، اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اندر سے میڈیسن نکال کے وہ لینے لگی، مگر اسے میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑا، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر آنکھیں بند کرتی تو نہ جانے اسے کیا ہونے لگ جاتا۔ ایک عجیب سی تکلیف اسے ہونے لگ جاتی تو وہ بیٹھ جاتی۔ پورے کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کو کافی دیر سے واپس آیا تو بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مما بتا رہی تھی تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب لیٹا، اس کی پیشانی کو چھونے لگا۔ وہ آہستگی سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی، آنکھیں بند کیے ہوئے اس شخص کو محسوس کر رہی تھی، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ پلیز دور ہٹو، وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ سے دور نہیں رہنا، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے آپ کی محبت چاہیے، تمہیں بہت زیادہ بخار ہے، بخار میں محبت نہیں دے سکتے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی محبت چاہیے، کس محبت کی ضرورت ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ خود پہ بھی رحم کرو اور مجھ پہ بھی رحم کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ رات کو اچانک سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، اپنے دل والی جگہ کو مسلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بتاؤ تو صحیح، پھر بھی کچھ تو ہوا ہے نا؟ نرمی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے گہری سانس لے کے اسے خود سے دور کیا تھا۔ دور رہو، میرے پاس مت آؤ، وہ اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے بولا ہے نا، میرے پاس مت آؤ،
اب کی بار غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کے پاس آتا، لیکن کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ نا مجھے۔ وہ دور ہو گیا، نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ چلو اٹھو، اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا اور اسے باہر لے کے آیا۔ چلو میں تمہیں کہیں باہر گھمانے لے کے چلتا ہوں، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے باہر آ گیا، گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گہرے سانس لینے لگی، اسے آئس کریم والی جگہ پہ لے کے آیا۔ وہ آئس کریم کھانے لگی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پہ گھبراہٹ واضح نمایاں ہو رہی تھی۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اب کی بار دوبارہ سے اس نے پوچھا تو ایک دم سے اس کے گلے سے لگی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، جیسے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہو، بس ہلکی ہلکی دل میں پین ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، دل میں پین ہو رہی تھی؟ کیوں؟ چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ اچانک وہ اس کی باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ اسے دنیا جہان کی کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو اسٹریچر پہ پایا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو تیمور کے ہاتھ کی گرفت میں محسوس کیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، کہیں ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بتا نہ دیا ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اچھا پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے بولا تھا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ ٹینشن لینے کی یا پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں، نرمی سے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ واپس گھر چلیں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، مگر چہرے پہ ابھی بھی دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ 2-3 دن تک تو وہ بالکل ٹھیک رہی، مگر آج پھر اس کا ایک عجیب سا حال ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ بالکل آ کے اس کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو تیمور پہلے ہی غصے میں تھا، اس کی بات سن کے کہنے لگا، پلیز ابھی میں بہت زیادہ مصروف ہوں، مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس کی بات سن کے وہ آ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں مجھے میرا حق دیتے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ کہنے لگا، کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، جس دن تم مجھے کھو دو گے نا، اس دن پھر دیکھتے رہنا، اس دن اپنے سکون سے کام ختم کرتے رہنا۔ دیکھو تمہاری کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا، اس وجہ سے اچھا یہی ہوگا کہ دوبارہ مجھے بلانا مت۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں آپ کی قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت چاہتی ہوں۔ کیوں میری قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی۔ آپ میرے شوہر ہو، آپ پہ حق رکھتی ہوں، اس وجہ سے ایسی باتیں کرتی ہوں۔ آپ کا کام ہے مجھے میرا حق دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی، مگر اب اسے دور کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے بہکا لے گی، یہ سب کچھ اس کے لیے خود اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گئی، ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ تم نے مجھے مجبور کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجبور ہو گئے ہیں تو پھر مجھے میرا حق دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ تم گھنٹوں مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہو گے، لیکن میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے باتیں کر لو، مجھے محبت دو، مجھے پیار دو، میرے حق کا۔ میں تمہاری زندگی میں اسی وجہ سے شامل ہوئی ہوں۔ مجھے پتا ہے ڈاکٹر نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے جو تکلیف ہوتی ہے میں کسی ٹائم بھی اگلی دنیا میں پہنچ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کے
وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گیا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں اب کی بار۔ آج پہلی دفعہ اس نے تیمور کے چہرے پہ اداسی اور پریشانی دیکھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اب چلی جاؤں گی، نہ مر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھینچ گیا۔ کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے چومتے ہوئے بولا۔ میں کبھی تمہیں نہیں کھونا چاہتا، مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہنے لگا ہوں۔ اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ مزید کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید رکھا، اپنی محبت اپنے لمس سے آشناس کرواتا رہا۔ مگر صبح اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، اتنی اس کی بری کنڈیشن ہو گئی۔ وہ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں شاید انہوں نے کوئی بات دل پہ لی ہے، یا بہت زیادہ کچھ ان کے دل میں دبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایسی کنڈیشن ہو گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کا علاج چلنے لگا۔ وہ ابھی بھی روم میں تھی، اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تیمور نے اپنا سر ٹکا لیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ کاش تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا، کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ڈاکٹر نے بولا تھا انہوں نے تو کافی ٹائم سے ریکور کرنا چھوڑ دیا، جتنی میڈیسن دے لیں، جو کچھ بھی کر لیں، مگر یہ ریکور نہیں کر رہی۔ ہسپتال میں تیمور نے جب اسے محبت دینی شروع کی، اس کے قریب رہنا شروع کیا، تو وہ ریکور کرنے لگی۔ تیمور کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا وہ لڑکی واقعی میں اسے جنونی حد تک محبت کرتی تھی، کیونکہ اسے پہلی نظر میں تیمور سے محبت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تیمور کو اتنا ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہونے لگی۔ آدھی رات کو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی جب تیمور سارے کام سے فری ہو کے آیا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالنے لگی۔ موت کے منہ سے، پھر مجھے کیوں نکالا جب آپ کو مجھ سے نفرت تھی؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کس نے بولا ہے؟ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے محبت کرتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن کو چھوا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی باہوں میں سکون کی نیند سو چکی تھی۔ مجھے اب موت سے بھی ڈر لگنے لگا ہے، مجھے کسی چیز سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری موت سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اور کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی انہیں دیکھ کے شرمانے لگا۔